بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ پیاری اور عزیز بہنوں، کل ہم نے 7ویں پارے کا آغاز کیا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بالکل آغاز میں پارے کے ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، تو پھر وہ جلد ہی اللہ کو پہچاننے کی وجہ سے حق کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ دل کی ہی کیفیت کا معاملہ ہم سورہ انعام کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے اختتام تک بار بار ہمارے سامنے آئے گا
اور آج جس رکوع کا ہم مطالعہ کریں گے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور اس رکوع میں ہم یہ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے دل کو دنیا کی تمام محبتوں سے اوپر اللہ کی محبت سے منور اور مزین کیا ہوا تھا، اس دل کی خوبصورتی کا حال ہم پڑھیں گے، اور اسی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہمارا دل کس کی محبتوں میں ہمارا دل جو ہے وہ ہمارے دل میں کس کی محبتیں زیادہ ہیں، کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے یا دوسری چیزوں کی محبت زیادہ ہے۔ رکوع نمبر 15 کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، سمجھنا، بات کرنا، ہماری تمام کوششوں کو بہترین طریقے سے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ تم بتوں کو کیا معبود بناتے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم سری گمراہی میں ہے، اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ یعنی جب رات نے پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان پہ ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، اور جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہونے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ چھپ گیا تو کہنے لگے میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں کی طرح ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے تھے۔ پھر جب سورج کو دیکھا جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ لوگوں جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے اس ذات کی طرف توجہ کر لی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا تم مجھ سے خدا کے بارے میں بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں جو میرا پروردگار ہے چاہے میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے محفوظ نہیں کیا ان کے امن سے، اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جس کو چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب دانا اور باخبر ہے۔ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو ہدایت دی تھی، ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، ان سب کو جہان کے لوگوں پہ فضیلت بخشی تھی، اور بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پہ اپنے بندوں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو لوگ وہ عمل کرتے تھے سب وہ ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور شریعت اور نبوت عطا فرمائی۔ اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کرے تو ہم نے ان پہ ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اور تو تم ان کو ہدایت کی پیروی تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس قرآن کا صلہ نہیں مانگتا، یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسی کہ جانی چاہیے۔ جب انہوں نے کہا خدا نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کی، کہو جو کتاب موسیٰ لے کے آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اور آنکھ پر نقل کر کے رکھا تھا، اور ان کے کچھ حصے تو تم ظاہر کرتے ہو اور کچھ کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا، پھر ان کو چھوڑ دو اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ پیاری بہنوں، کل ہم نے جن آیات کا مطالعہ کیا تھا اس کے بعد یہاں سے ہمارے پاس آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 74 سے 83 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بت پرست بھی تھی، وہ ستارہ پرست بھی تھی، اور وہ شاہ پرست بھی تھی۔ یعنی ایک ایسی قوم تھی کہ جو کوئی عروج پہ بلندی پہ نظر آتا تھا یہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور اس کو رب مان لیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا تھا۔
اپنے والد کو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف اللہ کی دعوت کی طرف پکارا تھا، اور یہ بھی آتا ہے کہ ان کے والد نہیں تھے یا چچا تھے، جو بھی اس بات سے بڑھ کر ہمارے لیے جو بات اہم ہے کہ دعوت کی ابتدا کوشش کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اپنے گھر کے دائرے سے شروع ہو رہی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی جب اللہ کی کتاب سے جڑنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو جوڑنا ہے، اپنے گھر کے اندر دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ کئی چیزیں ان آیات میں آتی ہیں نا، ہمارے پاس ایک اور چیز کیا آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنی قوم سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، تو انداز گفتگو کیسے؟ آپ نے دیکھیے پوری تمام آیات، یعنی یہ ہم نے ابھی آیات کا مطالعہ کیا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے یہ مکالمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارے کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کیا یہ میرا رب ہے؟ نہیں، میں تو ڈوب جانے والوں کو نہیں اپنا رب مان سکتا۔ یہ مکالمہ ہے اور وہ اپنی قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن اس میں ان کا جملہ کیا ہے؟ میں، یعنی وہ میں کر کے بات کر رہے ہیں، یعنی میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا اپنے اوپر، یعنی وہ اس بات پہ ہم سب یعنی ہمیں یہ ملتی ہے تفاصیل سے یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام بخوبی اللہ کو پہچانتے تھے۔ مکالمے کا یہ انداز انہوں نے کیوں اپنایا؟ تاکہ لوگوں کو غور و فکر میں جو ہے وہ غور و فکر کی طرف دعوت دیں اور متوجہ کریں۔ یہاں پر جب وہ بات کر رہے ہیں، میں سے بات کر رہے ہیں، یعنی کبھی بھی جب کسی شخص کو یعنی اصلاح کی طرف بلانا ہو تو بجائے اس کے کہ تم ایسا کرتے ہو یا تم کیا ڈوبنے والوں کو پسند کرتے ہو، اسی تمام مکالمے کے اندر آپ میں کی جگہ تم لگا لیجئے اور پھر پڑھیے تو بالکل اس کا انداز بدل جائے گا۔ یہ طریقہ ہمیشہ کہیں بھی باہمی تعلقات کے اندر اصلاح کرنی ہو یا کسی کی تربیت کرنی ہو تو یہ بات کرنے کا انداز بہت منفرد اور بہت خوبصورت ہے۔ کاؤنسلنگ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ گھرانے کی اصلاح کے لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں بات کریں تو بجائے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا، پہلے اپنی ذات سے بات کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے بات کو بڑے پیمانے میں یعنی گھر کے حوالے سے اس طرح بات کی جا سکتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ بات دیکھنی ہے بار بار کہ قرآن مجید ہم سب کو اپنی گفتگو کے انداز پہ فوکس کرنا سکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ بات کیسے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہنر کو سیکھ بھی سکیں اور ہمارے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پیدا کر دیں۔ پھر اس رکوع کے اندر ہم ایک اور اہم چیز دیکھتے ہیں کہ کل ہم نے پارے میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی امت قوم جو ہے وہ گروہوں میں بٹ جائے اور وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے لگے، اور یہ وہ عذاب ہے جو امت مسلمہ کے اوپر بھی آئے گا اگر انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو میرے اور آپ کے رول ماڈل ہیں، ان کے اندر کیا خوبی نظر آتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے رنگ، نسل، زبان اور قوم اس سب سے بلند ہو کے انہوں نے جو مذہب بنایا وہ میرا اور آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہمارا پاسپورٹ ہے اور یہی ہماری شناخت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام۔ یعنی ہم کسی ملک کے ہیں، کسی نسل کے ہیں، کسی خاندان کے ہیں، کسی قبیلے کے ہیں، اس کو بھول کر ہمارے جڑنے کی بنیاد بھی اللہ کے حوالے سے اور ہمارے ٹوٹنے کی بنیاد بھی ایک دوسرے سے یعنی دل اگر ایک دوسرے ہٹ رہے ہوں تو اسی بنیاد پہ ہو کہ وہ ہمارا اسلام سے حوالے سے ہمارا کیا رشتہ ہے، اس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 79 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس آیت کے اندر دیکھیے کہ یہ چیز سورہ بقرہ سے ہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ پیغام بار بار مختلف آیات کے ذریعے پہنچا رہے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا ہوتا ہے اور پھر اس مقصد کی طرف اپنی توجہ رکھنی ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو کھانا بنانا ہے تو آپ بہت سارے آپ جا رہی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی صحیح کرنے لگی، پھر آپ کو یاد آیا کوئی کپڑا ادھڑا ہوا ہے اس کو سینے بیٹھ گئی، پھر یاد آیا کسی کو کال کرنی تھی اس سے دعا سلام کر لی، تو جو کھانا پکنا تھا وہ رہ جائے گا۔ آج آپ قرآن کلاس میں بیٹھی ہیں، اگر یہاں پر موجود ہیں تو یقیناً آپ نے پورے دن سے اس کو فوکس رکھا ہوگا کہ میری قرآن کلاس اس ٹائم پہ ہوتی ہے، میں باقی کاموں کو ادھر سیٹنگ اسی حساب سے کر لوں۔ جو کوئی اپنے مقصد کو نظر میں رکھتا ہے اس کے لیے ضروری خوبی کیا ہے کہ وہ یکسو ہو، وہ حنیف کی جو یہاں پہ لفظ ہے، اور پھر یہ کہ وہ اپنا اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ وہ یکسو ہو اور دوسری جو چیز انہوں نے کیا وجہی للہ، یعنی جو کام
جس کے لیے کیا جاتا ہے اسی کو ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مقصد لوگوں کو توحید کی دعوت دینا تھا، اور اس کے پیچھے یہ خواہش نہیں تھی کہ لوگ ان کو لیڈر مان لیں اور لوگ سمجھیں بہت عظیم ہستی ہے، بلکہ ان کی ان تمام کوششوں کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ ان کے دل میں ان کی نیت کیا تھی، اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو خوش کرنا، کیونکہ ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین تھی. مجھے اور آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہماری تمام کوششیں، ہماری تمام اسٹرگلز کے پیچھے ہماری نیت کہ اللہ کو ہی خوش کرنے کی ہے، کسی اور کو خوش کرنے کی ہے. پھر اسی طرح پیاری بہنوں، اگر جو ہم اس چیز کو دیکھنے کے لیے آج یا کل کا ہی ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ کل پورے دن میں وہ کون سا کام تھا جو میں نے اور آپ نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اور اس کام کا دنیا میں کوئی فائدہ ملنے کا امکان بہت کم تھا، نہ کوئی تعریف ملنی تھی نہ کوئی اور چیز، چاہے وہ چھوٹا کام تھا یا بڑا کام تھا، وہ کتنا تھا، اس میں میرے وقت کی، میری توانائی، میری صلاحیت، میری عمر کا کتنا پورشن کھپا یا استعمال ہوا، اس پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. پھر اسی طرح آیت نمبر 88 پہ ہم جاتے ہیں. یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو اپنے پاس ہائی لائٹ بھی کیجیے گا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے دنیا میں آنے والے قیمتی انسان جو میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہیں، ان کے نام رکھے. تقریباً 19 نام آئے انبیاء کی یہاں پر، ابراہیم، اسحاق علیہ السلام، ان سب کے نام ہم سب نے پڑھے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیاں لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے، دنیا پر اللہ کا دین نافذ کرنے کی کوششوں میں خرچ ہو گئی، جو لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوششوں اور ان کے تمام ذکر کے بعد کیا بتا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سے، جتنا ان کا عمل تھا وہ ان سے ضائع ہو جاتا. شرک کیا ہے؟ اور شرک بہت باریک سی چیز ہے نا، ایسی ہی ہے جیسے کہ سیاہ رات میں جو ایک چوٹی، سیاہ چوٹی ہو، یہ آپ نے حدیث بھی آپ کو ملی ہوگی. شرک بہت چپکے سے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہاں یہ سوچئے گا، یہ غور کیجیے گا، انبیاء کے حوالے سے شرک کی بات آ رہی ہے. انبیاء تو خود اس دور میں شرک کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں میں تھے نا، یعنی وہ تو وہ تھے جو کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے والے تھے، لوگوں کو جو بت، اس دور کے بت اور شریک تھے ان سے آزاد کرنے والے تھے. تو پھر یہاں پہ وہ کون سا شرک تھا جس کا امکان ہو سکتا ہے؟ اور اصل میں وہ لوگ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک اور صاف بنایا تھا، انہوں نے اپنا عمل خالص کر لیا تھا. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کسی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے کوئی بھی ہم کوشش کرتے ہیں، چاہے ہم تو ایک اپنی زندگی کا کچھ حصہ نکال کے اللہ کا دین سیکھنے بیٹھے ہیں، یا اسے لوگوں تک سکھانے بیٹھے ہیں، یا اپنی زندگی کے تمام عمل، یعنی میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلائیں اور وہ اللہ کے لیے پلائیں تو وہ ہمارے دین کا حصہ ہو جاتا ہے. لیکن نیکی کی جتنی مدد ہم نے اب تک جتنی سیڑھیاں پڑھی ہیں، کون سی چیز ہے جو اس کے اندر شرک کو شامل کر دیتی ہے؟ وہ ہم ایک حدیث سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بابت سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چھوٹا شرک ہے. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری. قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی صلح پاتے ہو. میں اور آپ بھی اس چیز کو سمجھیں. اللہ نے انبیاء کے حوالے سے کہا، اگر ان کے بھی دل میں دین کی کوششیں کرتے ہوئے، دین کو پھیلاتے ہوئے، لوگوں کو حق بات بتاتے ہوئے، لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہوئے اپنی تعریفوں کی خواہش پیدا ہو جاتی، اپنے آپ کو نمایاں کرنا اور اپنی شخصیت کی پرستش شامل ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشتے. انبیاء کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، تو میں اور آپ بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہم جو کوئی بھی کام کرتے ہیں، کیا ہم اس کو لوگوں کے لیے کرتے ہیں؟ اور لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو بس پھر اسی دنیا کا ہے، وہاں جا کے کچھ بھی نہیں ملنے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو خالص کر لیں اپنے لیے، آمین ثم آمین. اور دوسری چیز جس کا چانس ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں، کچھ تو دنیا کے شریک ہوتے ہیں، یعنی شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، آپ سب نے مطالعہ کریے گا، اس کا ضرور کیا بھی ہوگا. ایک شرک یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ہی رب بنا لے. دنیا میں کوئی، اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز اتنی اہم نہ ہو جتنا میرا دل یہ چاہ رہا ہے. یہ امکان ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل مجھے پتا ہو کہ مجھے دل چاہ رہا ہے ایک کپڑا، ایک بہت باریک کپڑا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے پہننے کو، میرا دل چاہ رہا ہے پہننے کا، مجھے اللہ کی بتائی ہوئی بات بھی پتہ چل رہی ہے، اب میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نکال لوں اور اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کر لوں. ایسا ہوتا ہے ہم زندگی میں بہت ساری چیزوں میں اپنے دل کی بات مان رہے ہوتے ہیں، جہاں اللہ نے بریک لگائے ہوتے ہیں وہاں نہیں لگا رہے ہوتے. اگر یہ کام
انبیاء بھی کرتے اس قسم کا کہ وہ نفس کی بات مانتے، اپنے دل کی بات مانتے تو اللہ ان کی پکڑ کرتے، اگرچہ انبیاء سے ایسا امکان ہی نہیں ہے، لیکن یہ بات میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو جھانکیں۔ پھر پیاری بہنوں، اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ ہم رکوع نمبر 17 اور 18 کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا، جبکہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نہیں نازل کیا، ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور کچھ چھپا جاتے ہو، جس کے ذریعے تم کو وہ علم دیا گیا ہے جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کو حاصل کرنے والا کون ہے؟ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی خیر و برکت والی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے تم اس بستیوں کے مرکز اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا کہے کہ مجھ پہ وحی آئی، حالانکہ اس پہ کوئی وحی نازل نہیں ہے، اور جو اللہ کی نازل کردہ چیزوں کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حال میں دیکھو کہ جب وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کے پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اور جو تم اللہ پر تہمت رکھ کے ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، اللہ فرمائیں گے لو تم اب ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار اکیلا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے۔ اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے، وہ تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے۔ اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اس نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرے ہوئے اندازے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپنے جانے کی جگہ، نشانیاں ہم نے واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر اس سے ہری ہری کھیت اور درخت پیدا کیے، ان سے تہ بتہ دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے جوچے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، انگور زیتون اور انار کے باغ جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر ان کے پکنے کی حالت پہ غور کرو، ان میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ وہ ان کے خالق ہیں، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کی، حالانکہ وہ پاک ہیں اور بالا تر ہیں ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ ہمارے پاس جو ہے پارہ نمبر 7 کا اختتام ہے۔ یہاں پہ جو چیزیں مجھے اور آپ کو دیکھنی ہیں، ایک تو آیت نمبر 92 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ جن کی نظر میں جن لوگوں کو آخرت کی کامیابی چاہیے ہوتی ہے، جن کو دنیا کی واہ واہ، دنیا کی کامیابی، دنیا کے فائدے، دنیا کے مزے نہیں چاہیے ہوتے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور تمام جو میرے اور آپ کے مسائل اور امراض اور گناہ ہیں، ان کے پیچھے جو مسئلہ ہے نا، ہمارا آخرت سے بے فکری ہے۔ یعنی ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایگزام کی فکر بھی بہت ہوتی ہے، اسے ایگزام کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ ایگزام ہوں گے اور رزلٹ بھی آئے گا، یہ پتہ تو اس کو ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو سیریس نہیں لے رہا ہوتا، اور ہم کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ذرا ایگزام کو سیریس لو۔ یا ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھیں مختلف ممالک میں قوانین ہوتے ہیں، کوئی ملک ایسا ہوتا ہے جہاں پہ گناہ کسی قانون کی اگر قانون شکنی کی جائے تو اس کے کوئی سزا نہیں ملتی، تو لوگ اس کو نان سیریس لے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، چلو کوئی بات نہیں، اگر سگنل ہے توڑ دیا کیا ہوا، ایسا ہوتا ہے نا۔ جب کسی چیز کو سیریس نہ لیا جائے تو اسے پسے پش ڈال دیا جاتا ہے۔ جب میں اور آپ آخرت کو سیریسلی نہیں لیتے تو پھر نماز کی حفاظت کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا پیاری بہنوں، یہ تمام یہ صورت کا اختتام جو ہے نا، میرے اور آپ کے دلوں کا حال کی بات ہے۔ دل میں جس سے محبت ہوتی ہے، انسان بار بار اس کی طرف لپک کے جانا چاہتا ہے۔ آج تو دور الگ ہے، اردو کی جو قدیم شاعری تھی اس کے اندر یاد ہوگا اسی طرح کے شعر ہوتے ہیں بیٹے، اس کے اندر اسی طرح کے شعر ہوتے ہیں کہ جو ہے یعنی کہ محبوب کی ایک نظر دیکھنے کے لیے جو ہے وہ شاعر کس طرح کی باتیں ملاتے ہیں۔ یہاں جو محبوب حقیقی ہے، جو مطلوب حقیقی ہے، جس سے ملنا ہے اور جس سے آخرت میں جس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اس سے ملنے کا دنیا میں ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔
تو نماز کی اصلاح ہمارے میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 94 بہت ہی مختلف سی اور بہت اداس کر دینے والی آیت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، چلو تم آ گئے نا تن تنہا ہمارے پاس، دنیا میں تو میں اور آپ بہت سی چیزوں کو لٹکائے ساتھ ساتھ پھرتے ہیں اور ان کی طرف نہیں جا پاتے جنہوں نے ہمیں بھیجا تھا، تنہا بھیجا تھا اور ہمیں تنہا ہی ان کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے اور آپ سے پوچھیں گے جب ان کے پاس ہم جائیں گے اور کھڑے ہوں گے، کن کاموں میں جان کھپائی تھی، کس حال میں جان لگائی تھی اور لے کے آئے ہیں تو کیا لے کے آئے ہیں۔ تو آج میں اور آپ اپنے حال کی اصلاح کر لیں۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دانے کا فصل بننا بھی بتایا تھا، یقیناً میرے اور آپ کی طرف اشارہ تھا کہ جو اللہ زمین میں سے، زمین بظاہر بے جان ہی ہے نا، ہماری طرح چلتی پھرتی تو نہیں ہے، اور ایک دانہ بھی بے جان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑ کے اس میں سے فصل نکالتے ہیں اور خیر کا سامان کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میرے اور آپ کے دل میں سے بھی نیکی کے فصل ایسی زبردست طریقے سے بارآور کریں کہ اس کا فیض ہماری نسلیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے ممکن بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور بالکل اختتام کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 2 آیات پر، ایک وہ ہے وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات کہتے ہیں، جہاں ہم نے حضرت ابراہیم کا قصہ بھی پڑھا کہ وہ دعوت کا آغاز کرتے ہیں، اپنی ذات سے تبدیلی سے گھر خاندان، پھر اس کے بعد معاشرہ، ہر طرف آگے تک جاتے ہیں، توحید کے مراکز قائم کرتے ہیں۔ تو اس تمام رول ماڈلنگ کو میں یہ سمجھوں کہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ کا دین پہنچانا ہے، لیکن صرف بتانا ہے، سنانا ہے، سکھانا ہے، دکھانا ہے، لیکن ڈنڈے مار کے نہیں کروانا، کسی سے منوا نہیں سکتے ہم، ماننا اس کا اپنا کام ہے، آگ بھر کے پکڑنا اس کا اپنا کام ہے۔ پھر اسی طرح بالکل اختتام میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے بتوں کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ کیوں نہیں برا کرو کہ اگر ہم کسی کو برا کہیں گے تو جواب میں وہ بھی ہمیں برا کہے گا، اس چیز پہ ہمیں ضرور فوکس کرنا چاہیے۔ یعنی مختلف طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر توہین رسالت ہو رہی ہے تو ہم ان کے، یعنی ان کے جو پیغمبر ہیں وہ ہمیں بھی بہت عزیز تر ہیں، تو ہم کوئی ایسی گستاخی یا غلط بات نہ کریں گے، اس طرح کا کوئی بھی رویہ۔ اس پہ اپنے معاملے پہ ہم غور کر سکتے ہیں۔ پارہ نمبر 8 کا انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 8 کا رکوع نمبر 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پہ نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کرتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لے آئے، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، جو ایک دوسرے پہ خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پہ القا کرتے رہے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تمہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں، اور سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہو جائیں، وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حال یہ کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلی کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، اور تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو بدلنے والا نہیں، وہ سب کچھ سنتے اور جانتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پہ چلیں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کے راستے سے ہٹا ہے اور کون سیدھی راہ پہ ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، آخر کیا ہے تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت استدار کے علاوہ دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ان کی وہ تفصیل تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پہ گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، اور حد سے گزرنے والوں کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ تم کھلے گناہ سے بھی بچو اور چھپے گناہ سے بھی، اور جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا ہو اس کا گوشت نہ کھانا، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراض القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کی تو یقیناً تم مشرک ہوگے۔ یہ رکوع نمبر 1 میں ہمارے پاس جو موضوعات آئیں گے، زخرف القول غرورا آئے گا، پھر حق پہ ساتھ دینے والے کم ہیں، اور ظاہری اور باطنی گناہوں سے اجتناب۔ سب سے پہلے پیاری بہنوں آیت نمبر 112 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء کے دشمنوں کا جو خاص کام ہوتا ہے نا، وہ چکنی چپڑی بہت خوبصورت پیاری پیاری باتیں کرنا ہوتا ہے، اور یہ باتیں آپ نے اور میں نے بہت آرام سے دور جدید میں تو
ہر دوسرا شخص اس طرح کی باتیں کرتا نظر آتا ہے. آپ بھی غور کیجیے گا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. کچھ باتوں کا ایسے ہے جیسے پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے. یا آزادی رائے ہونی چاہیے. آزادی رائے جس شخص کی جو رائے ہو وہ دے سکتا ہے. اور مساوات، تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ ویسے تو برابر ہیں انسانی حقوق کی بنیاد پہ، لیکن ویسے بھی برابر ہیں، آخرت میں بھی ان کا حساب صحیح ہوگا جو مذہب انسانیت کے نام پر ہے. اور بھی بہت کچھ. یہ میٹھے میٹھے جملے، عورت اور مرد برابر ہیں، چاہے اس چکی کے پسنے میں عورت کا جو ہے وہ حال بگڑ جائے، وہ بیچاری اس مساوات کے چکر میں اپنی جان سے گزر جائے. جن ممالک میں عورت اور مرد کو مساوات کے لیے کہا گیا ہے، برابری کا رائٹس دے دیے گئے، وہاں اس وقت سب سے زیادہ عورت کا حشر برا کا حشر نکال دیا گیا ہے. تو یہ تمام خوبصورت جملے اور باتیں یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی ہیں بالکل بے حقیقت ہے، ان کی اصل کچھ نہیں ہے. اور آپ غور کریں نا تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے اس وقت فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ ہر کچھ دنوں بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کارٹون بنا کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، یعنی جو رائے ہم چاہیں دیں، ان کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ فریڈم آف لائف بھی نہیں دے پا رہے. یہ فرانس کے اندر اس طرح کے کارٹونز بنتے ہیں. فرانس اس وقت تک افریقہ کے تقریباً 8 یا 9 ممالک کے ٹیکس کے اوپر پل رہا ہے اور زندہ ہے. اور چالاکی یہ ہے کہ ان کے ٹیکس سے اپنی معیشت کو بچاتے ہیں. اس کو آپ چیک بھی کیجیے گا جا کے کتنا ٹیکس اور کب سے لیا جا رہا ہے ٹیکس اور کس بنیاد پہ لیا جا رہا ہے. اور اپنی معیشت کو چلاتے ہیں اور اس کے بعد فلاحی طور پہ ایسی این جی اوز ہیں جو جا کے افریقہ میں واپس کام کرتی ہیں اور صدقاتی طور پہ یعنی چیریٹی ورک کے طور پہ ان کو پیسے دے کر ان کا مذہب تبدیل کرواتی ہیں، ان کا حال بہتر کرتی ہیں. فریڈم آف اسپیچ کی تو انہیں بہت فکر ہے، لیکن انسانی آزادی کی کہ انسان اپنے ہی ایک پورا خطہ زمین اپنے وسائل کو استعمال نہیں کر پاتا اور ان کے اوپر لٹا رہا ہے، یہ والی بات وہ نہیں کہیں گے. پھر اسی طرح دیکھیے، یعنی آج مغرب سے ہی ہمارے پاس یہ نعرہ آتا ہے نا، مساوات کا، برابری کا، انسانی حقوق کا. اور انہوں نے انسانی حقوق پہ کیا 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 ہے. آپ سب کے ذہن میں شاید ہی وہ چیز ہو کہ انہوں نے جو بلیک سلیوز کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا. یہ جو ہم گائنیکالوجی کی جتنی بھی میڈیسن ہے، جس کو جدید ماڈرن گائنیکالوجسٹ یعنی گائنیکالوجی کا جس کو فادر کہا جاتا ہے، اس آدمی نے بلیک سلیو خواتین کے اوپر بغیر کسی انستھیزیا، بغیر بے ہوش کیے اس نے تقریباً 30 سے 40 دفعہ ان کے آپریشن کیے ہیں 4 سال کے دورانیے میں. اور وہ کہتا تھا کہ بلیک انسانوں کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی. اور ان تجربات سے اس نے وہ تمام چیزیں حاصل کی جو آج دور جدید میں گائنیکالوجی کے اندر وہ ایکسپیریمنٹس، وہ آپریشنس کے ذریعے وہ چیزیں جو انسانوں کی بہتری کے لیے، لیکن وہ کون تھی جو ان تکلیفوں کو گزاری اور صحیح. اور ایسا بہت کچھ ہے، آپ پڑھیں گی تو دل جو ہے وہ انسان کا تھرا جاتا ہے کہ یہ سارے وعدے اور یہ ساری باتیں بس صرف جھوٹی اور صرف کہنا چاہیے کہ ایک فریب ہے جو ہماری نظروں پہ پھیلاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ کہ کیا میں بھی ان کی باتوں میں الجھتی ہوں؟ اللہ نے تو مجھے بتا دیا کہ ان کی باتیں چکنی اور چپڑی اور بے حقیقت باتیں، ان کا کچھ بظاہر بہت خوشنما ہے، حقیقت کچھ نہیں. لیکن کیا میں بھی بہکتی ہوں، میں بھی اس طرف جاتی ہوں؟ اپنا ہم غور کریں. پھر آیت نمبر 116 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بتائے اور حقیقت مجھے اور آپ کو بتائے، امت مسلمہ کو بتایا ہے. کیا بتایا کہ دنیا میں حق کا ساتھ دینے والے نا لوگ بہت کم ہوتے ہیں. دنیا میں حق کا ساتھ دینے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. یہ بات غور کیجیے گا. اور جیسے جیسے ہم آخری دور کی طرف بڑھتے جائیں گے، یہ مجھے بھی سمجھنی ہے اور میرے گھر والوں کو یہ چیز سمجھنی ہے اور میری آنے والی نسلوں تک بھی یہ بات پہنچانی ہے کہ جو میجورٹی کرتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ سب لوگ کر رہے ہوں تو وہ کام ہی درست ہوگا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اکثریت وہ کام کر رہی ہوتی ہے جو غلط ہوتا ہے. ایسا نہ ہوتا تو آپ دیکھیے اکثریت کے ووٹ سے ایک انتہائی متعصب کرپٹ شخص بھی کسی ملک کا حکمران بن سکتا ہے. اکثریت کی رائے اسلامی طور پر کبھی بھی یہ نہیں سمجھی جائے گی کہ قانون بنانے کے لیے مفید ہے. اکثریت تو کسی غلط بدترین کام کو بھی درست مان سکتی ہے. اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ قانون وہ بنے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا بتایا ہوا طریقہ ہے. پھر اس میں کیا چیز ہے کہ جب معاشرے کے جو نارمز بن گئے ہیں، چاہے وہ رسومات کے حوالے سے ہوں، قوانین کے حوالے سے ہوں، مزاجوں کے حوالے سے ہوں. آپ یہی دیکھیے ایک معاشرے کا لائف اسٹائل، برانڈ کلچر جو اس کا یعنی کہ برانڈیڈ چیزیں خرید جائیں، استعمال کی جائیں، خوب پیسہ لٹایا جائے، یہ سارا بن گیا، یہ نمود و نمائش ہے. اس کے خلاف چلنا اور اس کے خلاف کام کرنا آسان نہیں ہے. لیکن
یہاں پر میں اور آپ جب ایک حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت دل کی تسکین ہوتی ہے اور بہت ہی سکون بھی ہوتا ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ اس کے اوپر کام کرے اور اپنی بھی اصلاح کرے، اپنے گھرانے کو بھی مضبوط بنائے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا اور عنقریب پہ اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا۔ فطوبی للغربا، خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ اتنا پیارا لفظ ہے نا، جو اجنبی ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اجنبی بن جائیں، یونیک ہو جائیں، کوئی کرتا ہے کرے، نہ کرتا ہے نہ کرے، میں اور آپ تو اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً اس کے ذریعے ہمیں خیر بھی ملے گی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک اور جو آیت نمبر 120 تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا کہ گناہ، ظاہری گناہ سے بھی بچ جائیں اور باطنی گناہ سے بھی بچ جائیں۔ سب سے پہلے تو یہی بات کہ گناہ ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ ہے کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے۔ اور ظاہری اور باطنی، ظاہری تو وہ تمام گناہ ہو گئے جو اعضاء سے ہو رہے ہیں، اور باطن یعنی دل کے اندر ہے، چاہے وہ حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تنہائی کی گناہ بھی اس میں شامل ہو جائیں، جیسے دیکھیے موبائل ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہمیں شرمندگی بھی ہو کہ کسی اور کو نہ پتہ چلے، دل کھٹک رہا ہو کہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں تنہائی میں اس کو بیٹھ کے دیکھنے لگوں، تو ظاہر ہو یا باطن ہو، گناہ سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع کا نمبر 2 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، ہم نے اسے زندگی بخشی، اس کو روشنی عطا کی، جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے وہ تاریکیوں میں پڑھا اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو۔ کافروں کے لیے تو اس طرح کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے جال میں خود پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ پھر جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز ہم کو نہ دے دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دے دی گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ اللہ جسے ہدایت بخشتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بیچتا ہے کہ اسلام کا تصور سے ہی اسے معلوم ہوتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پہ مسلط کرتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشان ان لوگوں کے لیے واضح ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اور صحیح طرز عمل کی بنا پہ جو انہوں نے اختیار کیا۔ اس کے بعد رکو نمبر 4 میں دیکھیے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغات اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل کیے جاتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب اس کی فصل کاٹو، حد سے نہ گزرو، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان میں سے جو چیزیں اللہ نے تمہیں بخشی، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم، 2 بکری کی قسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھی کہ اللہ نے نر حرام کیے ہیں مادہ، یا بچے جو بکریوں کے پیٹوں میں ہیں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس طرح 2 اونٹ کی قسم ہے، 2 گائے کی قسم ہے۔ پوچھو کہ اللہ نے نر حرام کیا مادہ، یہ وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہو، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کے ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کرے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کو غلط رہنمائی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتے۔ رکوع نمبر 2 تا 4 ہمارے پاس جو موضوعات آئیں گے وہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اصل علم جو ہے وہی کا علم ہے۔ تیسری چیز ہم یہ دیکھیں کہ زندگی کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان ہے وہ زندہ ہے، اور دل کی کشادگی، دل کا کھل جانا اللہ کا فضل ہے، اور کمائی میں اللہ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قتل اولاد، جاہلانہ رسوم اور حرام حلال کے فیصلے کے حوالے سے آیات 3 میں۔ آیت نمبر ہمارے پاس جو اب آیت ہے وہ آیت نمبر 122 ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی جب تک دیکھیے اس بات کو ایسے سمجھیے گا کہ جس شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے در حقیقت وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتا تو بس وہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی روح ختم ہو گئی اور اللہ اس کو ایمان کی طرف لے آئے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے،
اور جب وہ زندہ ہو جاتا ہے، ایمان کی طرف آنے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب اللہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہوتی ہیں. یہ روشنی، یہ نور اس کی شخصیت کو ایک روشنی کی طرح بنا دیتا ہے. اور پھر یہاں پہ کہ وہ لوگوں کے درمیان یمشی بھی فی الناس، وہ لوگوں کے درمیان اس نور کو لے کے چلتا ہے. آپ تصور کیجئے کہ ایک بالکل کمرہ ہے، اس میں اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں کوئی ایک شخص ہے جو ٹارچ لے کے پھر رہا ہے. ہر شخص کی خواہش ہوگی کہ یہ میرے پاس بھی آ جائے، اور جتنی دیر یہ میرے پاس سے گزرے گا اس کی روشنی میرا بھی کچھ، میں اس میں بھی جلدی سے کچھ کام کر لوں گی، یا اس سے کچھ روشنی مستعار لے لوں گی، ادھار لے لوں گی. تو یہ ایک ایسا روشن شخص ہے. اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب اور تعلیمات کو لے کے چلتے ہیں، تو وہ ہمیں منور ستاروں کی طرح ہی لگ رہے ہوتے ہیں نا. ہم ان کے پاس بیٹھنے میں بھی خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پاس سے گزریں، کوئی اچھی بات کہہ جائیں گے یا بتا جائیں گے. اللہ ایک ایسا ہی کردار میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب دوسرا کردار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک تو وہ ہے جس کا دل ایمان کی بنیاد پہ زندہ ہے، دوسرا وہ ہے جو خود اندھیرے میں ہے، اس کا دل کفر، گمراہی، شرک کے اندھیروں میں ہے. تو وہ بھلا کسی، وہ اور دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ تو خود اندھیرے میں، نہ خود کسی کو روشنی دینے والا ہے، نہ خود راستہ پانے والا ہے. پیاری بہنوں، قرآن مجید نور اور ہدایت ہے، زندگی کا درست طریقہ سکھانے والا ہے، اللہ کی طرف لے جانے والا ہے. آئیے میں اور آپ آج فیصلہ کریں کہ اس قرآن سے جڑیں گے بھی اور اس قرآن سے جوڑیں گے بھی. جہاں تک استطاعت ہے، جتنی قوت ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے قبول فرمائے، آمین ثم آمین. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 123 میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ ایک عذاب کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں کے جو اکابر ہوتے ہیں وہ کرپٹ لوگ ہو جاتے ہیں. پیچھے آیت نمبر 116 میں اللہ نے ہمارے سامنے یہ بات دیکھی تھی کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے نا وہ حق کو نہیں پہچانتی. جب وہ حق کو نہیں پہچانتی تو اکابر بھی انہیں کو بناتی ہے جو کہ بالکل ہی ناحق یا کرپٹ یا بدخماش لوگ ہوں. اور ہمارے سامنے قریش مکہ کی مثال موجود ہے. بظاہر وہ اس دنیاوی لحاظ سے بڑے عقل مند تھے، بہت زیادہ درست فیصلے کرنے والے تھے، لیکن حق کو نہیں پہچان پاتے تھے. تو جب کسی بستی کے اندر جو وہاں کے سربراہ ہوں، جو اس کے جو سرکردہ لوگ ہوں وہی برے کام کریں تو اس بستی کا کیا حال ہوگا. پھر آیت نمبر 251 بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے ان يهديه، کہ اس کو ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. پیاری بہنوں، میں اور آپ بھی یہ سوچیں کہ میرا اور آپ کا دل کتنا اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے. جب اللہ کی کوئی بات آتی ہے کیا ہم قبول کر لیتے ہیں یا میرا دل تنگ ہو جاتا ہے؟ یہاں اللہ نے دل کی تنگی کی بھی بات کی. کبھی یہ بات غور کیجیے گا، ہم جب پہاڑوں پہ جاتے ہیں یا ایروپلین میں ہوتے ہیں تو ایک دم لگتا ہے نا سانس کھنچ رہی ہے. اور یہ بھی اگر کوئی ذرا کم عمر کوئی بچہ ہو، چھوٹا ہو، تو وہ رونے لگتا ہے واپس چلیں، وہ مجھ سے سانس نہیں لی جا رہی یا مجھے مشکل ہو رہی ہے، واپس چلیں. جس کا دل اسلام کے لیے نہیں کھل پاتا، جس کے دل میں حق کی محبت نہیں ہوتی، تو پھر وہ اس مشکل راستے کو طے نہیں کرنا چاہتا. وہ جہاں سے اس کی سانس گھٹنے لگتی ہے وہ وہیں سے لوٹ جاتا ہے. اسلام لانا، اسلام سے جڑنا، اسلام کو لے کے چلنا بہت آسان کام نہیں ہے. یہ ایسی ہے جیسے بلندی کی طرف جانا، اور اس میں اس کام کے لیے کوشش چاہیے ہوتی ہے. آپ دیکھیے پہاڑ پہ اگر چڑھنا ہو تو گاڑی کے انجن پہ بہت زیادہ زور پڑ رہا ہوتا ہے، اس کو بہت قوت سے، جہاز جا رہا ہے تو ہیوی انجن ہوتے ہیں جہازوں. بلندی پہ جانے کے لیے بہت زیادہ توانائی صرف کرنی پڑتی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. ہاں، نیچے اترنا بہت آسان. تو جہاں ایمان کمزور ہوگا وہ لوگ پھسل پھسل کے نیچے گر پڑیں گے، اور جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ ان تمام سختیوں اور مشکلات کے باوجود اپنی پوری قوت سے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کوشش کو دیکھنے والے، وہ اپنی پوری کوشش کے ساتھ اسلام کی طرف جائیں گے. اور پھر اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جب کسی کا سینہ کھل جائے اور اس کو حق کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے، اس کے لیے دین کے لیے کھپنا، اپنے آپ کو دین کے لیے لگانا آسان ہو جائے، تو اس کا اجر کیا ہے؟ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دارالسلام میں داخل کریں گے. اور دوسرا بہت ہی پیاری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا اللہ ولیہم بما کانوا یعملون. اللہ تعالیٰ ان کے ولی ہو جائیں گے. مجھے اور آپ کو اپنا ولی اللہ کو بنانا ہے. ولی تو بہت پیارا دوست ہوتا ہے نا، ہر معاملے میں پشت پناہ، مددگار. اللہ کو ولی بنانا ہے تو اپنے سینے کو، اپنے دل کو اللہ کے لیے کھول دیجئے، اللہ کے کلام کے لیے کھول دیجئے، اور اللہ ہی تعالیٰ اس کام کو ممکن بھی بنا سکتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جاہلانہ رسومات کی طرف اشارہ کیا تھا. یہ کہتے تھے کہ جو پیٹ میں جو بچہ مر جاتا ہے جانور کی، وہ صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی. اور اگر وہ مردہ ہو، یعنی پیٹ میں مر جائے،
اچھا پہلے تو اگر پیٹ میں بچہ ہو یعنی وہ درست ہو زندہ ہو تو اس کو عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں۔ دوسری چیز وہ یہ کہتے تھے کہ اگر وہ بچہ مر جائے کسی وجہ سے تو مردہ ہونے کی بنا پہ عورت اور مرد دونوں کھا سکتے ہیں۔ یہ ان کی جاہلانہ رسوم تھی جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں تھی، انہوں نے اپنی پاس سے گڑی تھی۔ میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں، سبز قدم، گود بھرائی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ چاول چھڑک رہے ہیں اور دودھ بہا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کے پیچھے کیا بنیاد ہے، ہم کس بنیاد پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر یہاں پہ دیکھیے گا آیت نمبر 140 جو ہے اس کے اندر 140 میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام جو ہم نے آج آیات پڑھی ہیں اس میں تقریباً 3 دفعہ قتل اولاد کا ذکر آئے گا، اور سن کے بہت عجیب سا لگتا ہے کہ قتل اولاد کیسے انسان کس کے اندر ایسی کیسے کسی بھی شخص کے اندر ہمت ہو کہ وہ اولاد کو قتل کرے گا، لیکن قتل اولاد ایک چیز ہے، حقیقت ہے جو کی جاتی ہے، اور اس کے کئی ذرائع ہیں۔ یعنی ایک ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کا قتل کر دیا۔ آیت کا وہ دیکھیے گا کس طرح کے اللہ تعالیٰ نے الفاظ ہمارے سامنے رکھے ہیں، قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفحا بغیر علم، در حقیقت خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو لا علمی کی بنیاد پہ قتل کیا۔ اور یہ آیت آج جو رپورٹس آ رہی ہیں، آپ بالکل اسی مہینے کے اندر جا کے ذرا ورلڈ ڈیٹا چیک کیجئے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کی تعداد اتنی کم ہو رہی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے 10 بچوں کے اوپر 10 بوڑھوں کے اوپر 3 بچے یعنی 3 جوان ہوں گے سنبھالنے والے۔ اور جس جگہ یہ رپورٹ آ رہی تھی وہاں ایک فیمنسٹ خاتون بھی تھیں جو حقوق نسواں کی بات کرتی ہیں، ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگیں تو کیا ہوا، یہ تو اچھی بات ہے نا، بچے کم ہوں گے یعنی دنیا پہ جوان لوگ کم ہوں گے تو جو ریسورسز ہیں وہ صرف رائٹ فل لوگ استعمال کر سکیں۔ تو بات کرنے والا ان سے کہتا ہے کہ اچھا پھر دنیا کے کام کرے گا کون؟ انہوں نے کہا ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے۔ اس بات کے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اس وقت دیکھیے کئی چیزیں ہیں، ایک تو ابارشن رائٹ کی بات کی ہے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہو کہ اگر اس کو پتہ چلتا ہے اولاد ہونے والی ہے اس کو ختم کروا دے۔ دوسری بات سیکس سلیکٹیو ابارشن ہو رہا ہے، تقریباً 23 ملین بچیاں جو ہیں صرف 2019 میں اس بنیاد پہ کہ ان کو پہلے پتا چلا لیا کہ ان کی جینڈر گرل ہے ان کو مار دیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بالکل یہ انڈیا کی بات ہے، انڈیا میں کچھ علاقے ہیں جہاں پہ لڑکیوں کی اتنی کم تعداد ہو گئی ہے کہ یہ بھی ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک خاتون ہے اور گھر کے تمام جو لڑکے ہیں ان سب سے اس کا نکاح ہوا ہے اور ان کے سب کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خسارے میں ڈال دیا ان لوگوں نے جنہوں نے اولاد کو ختم کیا، چاہے سیکس پہلے معلوم کر کے، اسی طرح فیمیل امپاورمنٹ کے نام پہ خواتین کام کر سکتی ہیں، بہت سے شعبے ہیں، تعلیم ہے، میڈیسن ہے، بہت سے شعبے ہیں جس میں خاتون کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور وہ بہت اچھا کام کر بھی سکتی ہیں۔ لیکن آج صبح کسی نے مجھے ایک تصویر بھیجی اور اس میں جو ہے وہ ایئر فورس کے جہاز جو ہے وہ ایک بچی صحیح کر رہی ہے، وہ حجاب بھی پہنی ہوئی ہے، وہ بیچاری لیٹی ہوئی ہے، ٹائر درست کر رہی ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ وہ بچی گھر بس آتی اور وہ 7 ایسے بچے تیار کر دیتی جو ان جہازوں کو درست کرنے والے۔ جنگی جہازوں کی تیاری کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں تو اسلام نے حکم دیا ہے اپنی تیاری کو رکھو، لیکن ان فیلڈز میں ہر جگہ پہ عورت کا جانا کیا ضروری ہے؟ یعنی اور تعلیم کے وہ میدان بھی اور خاتون کے لیے کھول دیے جائے جن کے بغیر بھی اس کا کام چل جاتا تھا، اور ایسی ہیں بہت ساری۔ اس پہ پڑھنے کے لیے آپ ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز تو یہ ہو گئی، اولاد کو ایسے بھی ضائع کیا جاتا ہے، اور ایسے بھی فیملی پلاننگ کے نام پہ کہ 2 بچے اچھے، دنیا میں بچے بہت بڑے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد پیدا ہو گئی اور اس کے بعد بھی اس کو مفلسی کے ڈر پہ اور اس کو بیٹی ہونے کی بنیاد پہ جیسے وہ زندہ دفناتے تھے، آج ہمارے ہاں بھی بیٹیوں کو ایسا بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بیٹیوں کے ساتھ ایسی ایسی حق تلفیاں ہوتی ہیں، قرآن سے نکاح ہوتا ہے اور جو ان پہ جبر و تشدد ہوتا ہے، ان کی جو ہے عزت کے نام پہ ان کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیٹیوں کو ختم کرنے، نسلوں کو ختم کرنے والی ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ نے ابھی مجھے اور آپ کو گزشتہ آیات میں بتایا ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ زندہ ہے۔ ہمارے پاس اولاد کو ختم کرنے کا ایک پورا ذرائع، پورا میڈیا اور ایک تعلیمی نظام ہے۔ اکبر نے وہ شعر بھی کہا تھا، آپ سب کے ذہن میں ہوگا، کہ اگر اس زمانے میں فرعون کو پتا ہوتا کہ کالجز کے ذریعے جو ہے وہ ذہن سازی کی جا سکتی ہے، سوچ تبدیل کی جا سکتی ہے، وہ بیچارہ قتل کر کر کے بدنام نہ ہوتا۔ تو ایک ایسا تعلیمی نظام جو بچوں کو رب کو پہچاننے سے دور کر دے، اس کے ذریعے بھی اولادوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور اس میں بہت کچھ ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ہم اس کے یعنی اس پہ ہم جتنا سوچیں وہاں پہ یعنی ہومو سیکچولیٹی یہ بھی اس کی وہ ہے، نسل انسانی آگے چلے گی کیسے اگر جو ہے ہم جنس پرستی عام ہو جائے، اور ہم جنس پرستی
پروپیگنڈے کے ذریعے پوری یعنی اس کے اوپر اتنا زیادہ بجٹ لگایا جا رہا ہے، اس کو مسلمان ممالک میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ 2 ہم جنس پرست مرد ہیں اور ان کو اب اولاد کی خواہش ہو رہی ہے، اور اولاد کی خواہش کیسی ہو، وہ جو ہے وہ اتنا عجیب و غریب وہ چیز ہے، اس قدر عجیب و غریب چیز ہے، انسان کو الٹی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو بچے جنم لیں گے ان کی کیا زندگی، اللہ کہہ رہے ہیں خسارے میں ڈال دیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو لا علمی کی بنا پہ قتل کیا۔ مجھے اور آپ کو سمجھنے کا وقت ہے کہ ہم کہاں جاتے ہیں۔ پھر پیاری بہنوں، اس میں جو ہے وہ پھر اس میں ایک اور چیز جو ہمارے پاس آیت 136 آئی تھی کھیتی باڑی اور اس کے حوالے سے تھی کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ جو یہ مذہبی ڈاکو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا حصہ رکھتے تھے اور اپنے بتوں کا حصہ بھی رکھتے تھے۔ بتوں کا حصہ زیادہ ہوتا تھا، اللہ کا حصہ کم ہوتا تھا۔ بتوں کا حصہ کس کو جاتا تھا؟ اس دور کے جو مذہبی پیشرو یا جو ان کے مجاور ہوتے تھے۔ آج بھی یہی ہے۔ اب جب 2019 میں کراچی میں بہت سیلاب آیا تھا تو جو یہ مگرمچھ وہاں پہ پلے ہوئے ہیں، یہ شاہ عبد اللطیف، مجھے نام صحیح ذہن میں نہیں آ رہا، کہ کراچی کے ساحل پر ایک مزار ہے کسی کا، ان کے پاس انہوں نے بڑے بڑے مگرمچھ پالے ہیں، وہ جو ہے وہ آزاد ہو گئے، اور ان کو دیکھ کے حیرانی ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے بڑے یہ جہازی سائز مگرمچھ کو کس کا گوشت کھلا کے پالا گیا۔ انسان بھوکے مر رہے ہیں لیکن نظر نیازوں اور جانوروں اور مزاروں پہ چڑھا چڑھا کے جو ہے وہ اپنی تسلی ہو جاتی ہے کہ نیکی ہے۔ اس پہ اگر معاشرے میں جہالت پھیلی ہوئی ہے تو مجھ سے اور آپ کو سوال ہوگا۔ پھر اسی طرح اس میں اور بھی چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ جب فصل پک جائے تو اس کا حق نکالیں۔ اب اس کے بعد ہم رکو نمبر یہ ہمارے پاس رکو نمبر 4 تک ہم نے پڑھ لیا، اب ہم 6 اور 7 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پہ کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں چھپی ہوں، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو، مگر حق کے ساتھ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور وہ بات کہو انصاف کی، خواہ وہ اپنے معاملے رشتہ دار کا، اور اللہ کے حد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تمہیں وہ نصیحت قبول ہو، نصیحت ہدایت پہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اس پہ چلو، اور دوسرے راستے پہ نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کے تمہیں پرگندہ کر دیں گے۔ یہ وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پہ نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، چاہے لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، ایک برکت والی کتاب، تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی کی تھی، ہمیں کچھ علم نہیں وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی تھی ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے جھٹلاتے ہیں انہیں ضرور گردانی کی پادشت میں ہم بدترین سزا دے کے رہیں گے۔ کیا لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں یا تمہارے رب خود آ جائے، تمہارے رب کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان لایا ہے اور جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجیے اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا انہوں نے کیا کیا۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کے آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، جو بدی لے کے آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جس نے یکسو ہو کے اختیار کیا، اور وہ مشرکوں میں نہ ناتے۔ کہیے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، اس نے مجھے حکم دیا ہے، سب سے پہلے سر اطاعت تسلیم کرنے والا ہوں۔ پیاری بہنوں، یہاں پر آیت 165 کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ بھی مطالعہ کیجیے گا۔ یہاں پہ ہمارے پاس سورہ الانعام مکمل ہوتی ہے، جو موضوعات آئے ہیں اس میں آیت نمبر 152 کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل تعالوا آؤ
کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کیا تمہارے رب نے جو ہے وہ ما حرم ربکم علیہم، تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے۔ مولانا مودودی نے اس کی بہت پیاری سی اس کی ٹرانسلیشن کی ہے، کیا یہ نہیں کہا کہ کیا حرام کیا ہے ورنہ تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کیا پابندیاں عائد کی۔ تو ترجمہ بھی ایک بہت ہی دلوں کے سمجھنے کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا چیزیں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کن چیزوں کی حکم دے رہے ہیں، 2 آیات میں آئیں گی، اور یہ سمجھیے گا یہ دین کا خلاصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، ہم نے پچھلی آیات میں بات دیکھی تھی پچھلے پاروں میں کہ دین جو ہے نا وہ تمام انبیاء کا ایک ہی رہا ہے۔ تفاسیر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کیا تھا، وہ یہ ان 10 باتوں کا تقریباً 10 ہیں، یعنی ایک اس کے اندر یہ بات بھی آئے گی کہ ہدایت کے راستے کی پیروی کرو، اس کو ملا کے 10 چیزیں، یہ دین کی پوری ایک سمری ہے، دین کا اساس ہے، دین کا ایسنس کہہ لیجیے۔ پہلی چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہنا ہے شرک نہ کرو، اور شرک کیا ہے، شرک کی تفاصیل آپ ضرور معلوم کیجئے۔ پھر والدین سے احسان کرو، یہ سورہ بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں مزید گفتگو ہوگی۔ قتل اولاد نہ کرو، یہ تیسری دفعہ اس سورت کے اندر حکم آیا ہے۔ کھلی اور چھپی بے حیائی سے بچو۔ کھلی اور چھپی بے حیائی سے مطلب یعنی فحش کا لفظ آیا ہے، فحش جو ہے وہ وحش کے ساتھ سمجھی، وحشی جانور کا جو رویہ ہوتا ہے، جو انسان کے لیے، ایک مہذب شخص کے لیے، خلیفۃ فی الارض کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ جائیے، مناسب نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ کھلی اور چھپی یعنی کوئی ایسی بے حیائی، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو زبان سے ہو یا وہ جسم کی ہو، کسی بھی قسم کی بے حیائی سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو، یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو۔ ناحق کسی جان سے مطلب یہ کہ جیسے قصاص ہے، اس میں ضرور بدلہ لیا جائے گا، ظاہر ہے، یا اگر جو ہے کسی نے مرتد ہے، مرتد کی سزا موت ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر کسی حق کے کسی جان کو قتل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ ایک چیز مالی یتیم نہ لو۔ یتیم کے حوالے سے ہمارے پاس مستقل ہی جو ہے وہ آیات آئیں، اور یہاں پہ بھی اس لیے ہے کہ جن معاشروں میں یتیم کی کفالت اور یتیم کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان معاشروں میں بہت سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنے والا اور یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ پھر یہ دیکھیے ناپ تول پورا کرو، جیسے شعیب علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے پاس آگے آئے گا۔ پھر بات کرو تو عدل کی کرو، یہ کتنی جلدی ان تمام پاروں میں عدل کی بات آئی، یعنی چاہے حالت محبت ہو یا حالت جنگ ہو، بات عدل کرنے والے ہوں، اپنی گفتگو کا ہم جائزہ لیں، اور عہد کرو تو پورا کرو۔ اور یعنی عہد کے اندر یہاں جو چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی، جو اللہ سے تمہارا عہد ہے، میرا اور آپ کا عہد اللہ سے روز ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے نا کہ ہم نے اقرار تو زبان سے کہہ دیا کہ اللہ بڑے ہیں، لیکن کیا ہم نے زندگی میں مانا بھی ہے؟ اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں یا ہم دوسروں کی باتیں مانتے رہتے ہیں؟ پھر اس طرح آیت نمبر 155 میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بہت یعنی میں اور آپ، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم پہ اللہ رب العالمین رحم کرے، وہ جن کی رحمت سے تمام کام سالو ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں دعا بھی دیتا ہے نا، اللہ تم پہ رحم فرمائے، اتنا اچھا لگتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 155 میں ایک فارمولا بتا رہے ہیں، ایک طریقہ بتا رہے ہیں، جس کو کر کے میں اور آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی یہ جو بابرکت اور مبارک کتاب ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ اور یہ کبھی ممکن ہوگا، خالی ایسا نہیں ہوگا کہ میں قرآن مجید جو ہے، میں رمضان میں نے 4 دفعہ قرآن مکمل پڑھ لیا، اور میں جو ہوں وہ تو ہر مہینے 1 دفعہ قرآن کا پورا ایک دور کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا قرآن میں لکھا کیا ہے۔ قرآن کی پیروی، قرآن کی اتباع، اس بابرکت کتاب کی جو زندگیوں میں انقلاب رونما کر دیتی ہے، جو انسان کو سر تا پیر تبدیل کر دیتی ہے، جو ایک عام سے انسان کو حضرت عمر فاروق بنا دیتی ہے، وہ کتاب جب ہم پیروی کر سکیں گے، جب مجھے اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کتاب اللہ میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح پیاری بہنوں، دوسری جو اس کی یعنی اس کی کہنا چاہیے جو اس کا اسٹیپ ہے، وہ کیا ہے؟ واتقوا، اور اللہ سے ڈرو۔ کتاب اللہ کی پیروی کریں، لیکن دل میں خواہش ہو کہ لوگ ہمیں اللہ والا سمجھیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ دل اللہ کے ڈر سے خالی ہے۔ تو جو کچھ میری اور آپ کی توجہ نا اللہ تعالیٰ بار بار اپنی طرف فوکس کراتے ہیں، کیونکہ ہمارے تمام معاملات درست ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کریں گے، اللہ کے ساتھ وہ رشتہ جس میں ہمیں یہ ڈر ہو کہ ہماری کوئی غلط بات اللہ کو ناراض نہ کر دے، ہمارا کسی اور کی طرف جھکنا اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو جائے۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس کے بعد رحمت کے مستحق ہم بن سکتے ہیں۔ پھر پیاری بہنوں 158 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ایمان لانا جو ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے. اور یہ بہت سے مقام ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ جیسے سورج مغرب سے جب نکل آئے گا تو اس کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. اور ایسا بھی یعنی ایسا کہ موت جو ہے بالکل قریب آ لگی, یعنی انسان کی جان نکلنے والی اور اس وقت وہ کہے کہ میں ایمان لایا تو کوئی فائدہ نہیں. تو میں اور آپ بھی ایمان لے آئیں. ایمان خالی قولی نہیں ہے ہاں میں مانتی ہوں اللہ ایک ہے. ایمان یہ ہے کہ اب تک آج تک میں نے زندگی میں جو کچھ بھی درست سمجھتی تھی, اگر اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ غلط ہے تو میں پھر اپنے طریقے کو بدل دوں اور اللہ سے ٹوٹ جاؤں, اللہ کی بن جاؤں. پھر پیاری بہنوں آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے. دنیا میں ہمیں کسی ایک چیز کا پتہ چل جائے فلاں چیز کے کوپن ہے اور اس کے جو ہے نا ایک چیز خریدو 10 کوپن مل جاتے ہیں, 10 پوائنٹ مل جاتے ہیں, دوڑے دوڑے ہم پہنچ جاتے ہیں نا. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک نیکی کرو, اور نیکی کا بھی کیا پیمانہ رکھا ہے نا اللہ نے, کہیں چھپ کے کرو, کہیں تنہائی میں کہو, کہیں کسی کو نہ پتا ہو, کہیں وہ کسی پہاڑوں میں کہیں چھپی ہوئی, اللہ اس کو نکال لیں گے. وہ ایک نیکی اللہ 10 کے برابر اس کے پوائنٹ دیں گے. اور گناہ کا کیا, گناہ کا بھی اتنا ہی دیں گے؟ نہیں, گناہ کا اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیں گے جتنا کہ وہ گناہ. ایک گناہ ہے تو ایک ہی اس کا جو وہ ہے بدلہ وہ بھی ایک ہی لکھا جائے گا. نیکی کا 10 کم سے کم ہے یہ 700 گنا تک بڑھا کے دی جاتی ہے نیکی کا اجر. بہت کچھ یعنی دیکھیں وہ نیکی جتنوں کو خیر پہنچائے گی وہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جائے گی. اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا, آ جائیے ادھر بیٹھ جائیے, اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا اس سے پیاری نیکی کیا ہوگی کہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو میرے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی چلتا رہے گا. تو آئیے آج میں اور آپ ارادہ کریں کہ نہ صرف خود اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے اور اس کے علاوہ اپنے والدین کے لیے بھی ہم صدقہ جاریہ بن جائیں گے. اگر وہ دنیا میں موجود ہیں تو بھی ان کو ہمارے عمل کی خیر ملتی رہے, اور اگر ہم وہ دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ کے پاس لوٹ چکے ہیں, تو بھی اس کا اجر ان کے نامہ اعمال میں جمع ہو, تحفے کے طور پہ ملے. اور بالکل اختتام پہ ہمارے پاس جو ہے آیت 160 ہے, اور آیت 160 اور 161 یہ وہی ہے. آج ہم نے آغاز بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے کیا تھا, اور آج ہم اختتام کی طرف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بات کرتے ہوئے جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے رب کو رب مانا, اور پھر تمام محبتوں کو, یعنی ان کے پاس کتنے چیلنجز آئے نا. کوئی ایک تھا پہلے گھرانے کی محبت کو چھوڑ کے اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا, پھر اس کے بعد ان کے پاس یعنی ایک کے بعد ایک وہ مختلف سرزمینوں میں پھرتے رہے. مقصد کیا تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں. انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو جو ہے وہ ایک بالکل سنسان بستی میں چھوڑا, کیوں؟ تاکہ اس بستی کے والوں کو اللہ کا دین پہنچ جائے. ان کی قربانیاں, ان کو آگ میں ڈالا گیا, اور آگ میں ڈالنے کی وجہ بھی کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ خالی یہ وجہ تھی کہ وہ رب کو مانتے تھے اور اس کا اعلان کرتے تھے. حضرت ابراہیم کے طریقے کی طرف اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ عملی طور پہ کیا گیا تھا. تو میں اور آپ بھی اپنے عمل کو درست کر لیں. پھر دوسری چیز یہ کہ ہر حکم کو قبول کرنے والے بن جائیں, اور تیسری چیز یہ کہ کنفیوز نہ ہو. دور جدید جو ہے نا بہت کنفیوژن کریٹ کرتا ہے, اتنی ساری چیزیں, اتنی ساری معلومات, اتنا سارا علم نئے طریقے سے پہنچانے کی چیز, اور اس میں ایک عمل کر نہیں پاتے. اس کے اوپر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے اور آپ کو کہا نا کہ عمل مستقل ہو چاہے تھوڑا بھی ہو. یہاں تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بڑے عمل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں اور اس کو مستقلاً کرنا, جاری رکھنا, عادت بنانا, ہیبٹ میں تبدیل کرنا یہ بھول جاتے ہیں. تو اس چیز پہ مجھے اور آپ کو فوکس کرنا, اس پہ غور کیجیے گا کہ کنسنٹریشن جو پرابلم ہے, کسی چیز پہ فوکس نہ کرنا ہے یا توجہ مرکوز نہیں رہ پاتی ہے ہماری بھی اور ہمارے آس پاس گھر تمام یعنی افراد کی, اس کو ہم کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جو کنسنٹریشن اسپین کو بڑھا سکتی ہیں. پھر اسی طرح پیاری بہنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک اور چیز تھی, انہوں نے کیا ہے کہ جو کام تھا وہ اللہ کے لیے تھا. اپنی پاک بازی, اپنی بلند کرداری, اپنے آپ کو ایک شخصیت کے طور پر انہوں نے نمایاں نہیں کہا تھا. تو میں اور آپ بھی جو کچھ کریں وہ اللہ کے لیے کریں. اور اس کا اختتام کی طرف جامع ترین تصور دین ہے, قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز اور میری زندگی اور میرا مرنا اور میری تمام مراسم عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. کیا ایسا ہے کہ میں نے جو آج کھانا بنایا ہے, یہ جو آج میں صبح جاگی ہوں, یا میں نے جو آج گھر صحیح کیا, جتنے بھی زندگی کے امور ہیں, کیا میں ان کو کس طرح سے اللہ کے لیے بنا سکتی ہوں؟ اس میں کس چیز کو چینج کرنا ہوگا, کیا کیا کرنا ہوگا, یہ میرا اور آپ کے کرنے کا کام ہے. ہم اس پہ غور کریں. پیاری بہنوں, یہ ہمارے پاس سورہ انعام جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے.
اور اس کے بعد پارہ نمبر 8 میں سورہ اعراف کا آغاز ہوگا، جو انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے دن سے ہماری بہت ہی عزیز، بہت پیاری بہن شمائلہ سلمان بہن کرائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کام کو بہت آسان بھی کرے، اور اس کی برکت ہم سب کے لیے، ان کے لیے بھی برکت پیدا کرے، اور ہم سب کے لیے خیر اور برکت والا معاملہ بنائے، آمین ثم آمین۔ پیاری بہنوں، اب تک ہمارے جو 8.5 پارے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے ایک ہوم ورک یہ ہے کہ آپ ویکینڈ کا آغاز ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ سب اپنے پاس بیٹھیے اور لکھیے ایک قرآن کا کافی پورشن آپ نے اور میں نے بیٹھ کے اجتماعی طور پہ پڑھا۔ اجتماعی عمل کا ویسے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں، اب بھی نظر نہ آئے، بعد میں نظر آئے، لیکن اس کا حقیقی طور پہ، یعنی میں نے روز اگر پڑھا ہفتے میں 3 دن، ہفتے میں 3 دن کا مطلب 3 آور میں نے اس کے اوپر لگائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، کیا کہیں کوئی تبدیلی آئی؟ اپنے پاس لکھیے کہ تبدیلی آئی، یا دل میں آئی، یا عملی طور پہ آئی، یا مجھے گھر والوں نے کچھ محسوس کیا۔ اس کو لکھیے، کسی کو بھیجیں، کسی کو دکھائیں، کچھ نہ کریں، لیکن اپنے لیے ضرور لکھیں، اس پہ ضرور فوکس کریں اور محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تعلیمات سے جڑنا اور اس کو اپنے عمل میں لے کے آنا ہمارے لیے آسان کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو اپنی رحمت خاص سے حل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، اور ہر دور میں آنے والے جو بھی چیلنج ہیں ان کو سمجھنے اور ان کے مقابلے میں درست رویہ اختیار کرنے والا ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و مددگار ہو جائیں، ہمارے حال کی اصلاح کر دیں، آمین ثم آمین۔ بہنوں، اس کا ہم کلاس مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کفارہ مجلس پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اے اللہ، آپ پاک ہیں، ہم آپ ہی کی تعریف کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اس تمام کلاسز کے دورانیے میں جو بات بھی کوئی اچھی اور خیر والی تھی، اس کا پہنچنا اور اس کا بتانا کل کا کل اللہ کی جانب سے ہے، اور جو بھی اس میں کمی اور کوتاہی اور کوششوں میں کمی رہی، وہ سب کی سب میرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ پیاری مریم، بہت اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خصوصی رحمتوں کا اپنا سایہ ہمیشہ قائم رکھے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم دوران پروگرام اکثر و بیشتر آپ کی جو اسٹرگل ہے اس کو محسوس بھی کرتے رہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کی آوازیں بھی آتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائے اور حقیقتاً اس دین کا سپاہی بنا دے۔ بہت ساری دعائیں مریم تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ بہترین بس جزائے خیر تمہیں دے، اور جو بات اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے ہم تک پہنچوائی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل ہم سب کے لیے آسان بنا دے۔ پیاری بہنوں، جیسے مریم نے بتایا، انشاءاللہ ویکنڈ کے بعد اب ہمارا جو سورہ اعراف سے سلسلہ شروع ہوگا، اسے ہماری انشاءاللہ بہت پیاری شمائلہ باجی آگے لے کے چلیں گی، اور کچھ جو مستقل ہدایات ہیں ان کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں حاضری لینے میں مسلسل یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ یا تو بہنیں اپنے نام کے ساتھ نہیں آ رہی ہیں، وہ اپنا نام ضرور لکھیں۔ آپ جب سائن ان کر رہی ہوتی ہیں، آپ کلک کرتی ہیں، جب اکاؤنٹ پہ جو لنک ہوتا ہے تو جب ونڈو کھلتی ہے وہیں پہ نام آتا ہے، اپنا نام ضرور لکھیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے نام کے آگے اپنے حلقے کا نام بھی ضرور لکھیے۔ یہ جو مختلف ڈیوائسز کے نام ہوتے ہیں، کوشش کیجئے کہ آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ آئیں۔ اگر اس وقت نہیں ہو رہا تو آپ پارٹیسپینٹ لسٹ میں جائیے، وہاں پہ آپ کا جو نام ہوگا یا جو بھی اگر آپ ڈیوائس سے لاگ ان کر رہی ہیں اس کا نام ہوگا، اس پہ کلک کیجئے اور اس کو ری نیم کا آپشن آئے گا، اس کو ری نیم کو دبائیے اور پھر دوبارہ اپنا وہاں پہ نام اور اپنا حلقہ لکھیے۔ جن بہنوں کو حلقے کا علم نہیں، وہ کسی دوسری بہن کے توسط سے شرکت کر رہی ہیں، وہ کیئر آف کر کے یا بریکٹ میں ان بہن کا نام لکھیں جن کی دعوت پہ شرکت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو ہم سب کے لیے آسان بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہم سب کو مستقل مزاجی بھی عطا کرے۔ دعاؤں میں آپ سب ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ بہت ساری بہنیں اس پوری انتظامی اس میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔